وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق الله العظيم. دہکتی آگ میں تنکے نہیں گراتے ہم، دہکتی آگ میں تنکے نہیں گراتے ہم، شکستہ پیڑ کے پتے نہیں جڑاتے ہم. ہمارے خون کے چھینٹے بھی ملیں گے سرحد پر، ہمارے خون کے چھینٹے بھی ملیں گے سرحد پر، زندہ قوم کے پتلے نہیں جلاتے ہم. محترم حضرات و معزز سامعین کرام، اس وقت ہندوستان کے مسلمان تاریخ انسانی کے دشوار گزار دور سے گزر رہے ہیں. مصائب و مشکلات کے طوفان بلاخیز میں گھرے ہوئے ہیں. آلام و مصائب نے ہر طرف سے احاطہ کر رکھا ہے. ایک طرف اسلام اور اسلامی آثار و روایات کو مٹانے کی ناپاک کوشش کی جا رہی ہے، تو دوسری طرف مدارس عربیہ کا پورا ڈھانچہ باطل کے شکنجے میں ہے. مدارس پر زبردست الغار ہو رہی ہے اور عالمی سطح پر دینی اداروں کے خلاف زہر افشانی کی جا رہی ہے. کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ فرقہ پرست تنظیم کا کوئی اہم لیڈر مدارس اسلامیہ کے خلاف حرزہ سرائی نہ کرتا ہو. کبھی ان اداروں کو قومی دھاروں سے منحرف بتایا جاتا ہے، کبھی انہیں رجعت پسندی کا طعنہ دیا جاتا ہے. غرض یہ کہ باطل طاقت مدارس کے خلاف کھل کر سامنے آ گئی ہے اور اب فرقہ پرست طاقتیں سر چڑھ کر بول رہی ہے اور تعصب سینوں سے نکل کر شارع عام پر آ چکا ہے. RSS نے آج پورے ملک میں تعصبانات کا جال بچھا دیا ہے. وشو ہندو پریشد نے پورے ماحول میں نفرت و عداوت کے بیچ بو دیا ہے اور بجرنگ دل جیسی فاش تنظیم عالمی سطح پر مدارس حقانیہ کی کردار کشی میں سرگرم ہے. اور اسی پر بس نہیں بلکہ آج ان مدارس کو دہشت گردی کا ڈاک قرار دیا جاتا ہے. یہ مدارس تو دین کے قلعے ہیں اور ان پر دہشت گردی کا الزام. افسوس میرے دوستو، یہ مدارس اس قابل تھے کہ انہیں سینوں سے لگایا جاتا، انہیں پلکوں پر بچھایا جاتا، ان کی تعمیر و ترقی میں ہر طرح کا تعاون کیا جاتا، انہیں سرسبز و شاداب رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی جاتی، کیونکہ یہی وہ مدارس ہے جن کی کوکھ سے جنم لینے والے علماء کرام کی قربانیوں کے نتیجے میں ہندوستان آزاد ہوا. انہی مدارس سے نکلی ہوئی تحریکات کی بدولت اس ملک میں آزادی کا انقلاب آیا. انہی مراکز کے جانباز سپاہیوں کے جد و جہد کے بعد باشندگان وطن نے سکون و راحت کی سانس لیا. انہی خانقاہوں کے اندر اللہ اللہ کی صدا بلند کرنے والے بزرگوں کی دعاؤں کے دوبیل انگریزوں سے نجات اور رہائی نصیب ہوئی. لیکن آج انہی مدارس کو مسمار کرنے کی کوشش چل رہی ہے. حضرات محترم، ہم پوری دنیا کے متعصب اور فرقہ پرست طاقتوں کو چیلنج کر کے بتا دینا چاہتے ہیں کہ مدرسہ کسی تعمیر کا نام نہیں ہے، مدرسہ کسی عمارت کا نام نہیں ہے. جہاں کوئی طالب علم آتا ہے، جہاں کوئی استاد پڑھتا ہے، چاہے وہاں کوئی انار کا درخت ہو یا کھجور کا سایہ، وہاں مدرسہ بن جایا کرتا ہے. ارے مدرسہ تو ہمارا نظریہ ہے، مدرسہ تو ہماری جان ہے، مدرسہ ہماری روح ہے، مدرسہ ہمارا ایمان ہے. رب کعبہ کی قسم اب انہیں گرانے والے خود گر جائیں گے، ان سے ٹکرانے والے خود پاش ہو جائیں گے. ارے باشندگان ہند، بڑے دکھ افسوس کی بات ہے، آج یہ سوال کیا جاتا ہے کہ مدارس نے دنیا کو کیا دیا. کیا یہ سوال درست ہے؟ میں کہتا ہوں یہ سوال کا جان درست نہیں ہے. سائل کو سوال کرنا ہی نہیں آیا. اگر سوال کرنا ہی تھا تو سوال یہ کرتا کہ مدارس نے دنیا کو کیا نہیں دیا. ارے باشندگان ہند، تم تو ناسی بن چکے ہو، تم تو غدار بن چکے ہو. تم نے اگرچہ تاریخ کو بھلا دیا لیکن ہمیں اپنے آبا اجداد کی تاریخ یاد ہے. آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ کم و بیش 1,20,70,000 رام کے ماننے والے کہ مدارس نے دنیا کو کیا دیا. ارے ہاں، مدارس نے دنیا کو بے ضمیری ابن الوقت اور ایمان فروشی نہیں دی. مدارس نے دنیا کو بے حیاء اور بے شرمی نہیں دی. مدارس نے دنیا کو خود غرضی اور مفاد پرستی نہیں دی. مدارس نے دنیا کو بزدلی اور پست حوصلگی کا سبق نہیں پڑھایا. ارے ہندوستان میں تجھ سے پوچھتا ہوں کہ انگریز کی جوتی اٹھا کر اقتدار پر کس نے بجھایا؟ غلامی کی پنجوں سے پرندوں کی طرف پرواز کرنا کس نے سکھایا؟ تمہیں قیدی سے شہری اور غیر وطنی سے وطنی کس نے بنایا؟ ہم سے ہمارے کارنامے اور داستانیں معلوم کرنے والوں،
میں کیا بتاؤں اور کہاں تک بتاؤں؟ اگر تم سے ہو سکے تو ہماری داستان افریقہ کے برپا کے طوفان سے پوچھو، ہماری داستان بالا کوٹ کے پہاڑی سے پوچھو، ہماری داستان شاملی کے میدان سے پوچھو، ہماری داستان عدالت کے گڑھاڑے سے پوچھو، ہماری داستان پھانسی کے پھندوں سے پوچھو، ہماری داستان کالے پانی سے پوچھو، یہ تمام کے تمام خلوص و پاک نغمے سنائیں گے۔ آج کثرت پر اترانے والوں اور اقتدار پر گھمنڈ کرنے والوں، تمہاری حکومت انگریز کی حکومت سے طاقتور نہیں، تمہاری شاطرانہ چال انگریز سے تیز نہیں۔ اگر تم باز نہ آئے تو آج میں کھل کر یہ پیغام دے رہا ہوں کہ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا باز ہوئے قاتل میں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔